نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی؟ پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا تو دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں،
تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں, وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں, وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے, صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے, صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, اب صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے, صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے, انٹرسیپٹ کرتا ہے, اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے, انتظار کر رہے ہیں, 100 روپے کہاں ہے بھائی, ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے, 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے, اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے, لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی, کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی. مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے, آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت, خرچ کرتے وقت, کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی, بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا, ہاں تو ریڈی لگاتا تھا, میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں, مدد کرتے بھی ہیں, پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے, یہ نہ کریں. بس اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے, کیسی خوشخبری ہے, کیسا فرمان ہے. اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اب کمال یہ ہے, یہ ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو, تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا. پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو, کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے. مگر اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی کرم نوازی دیکھو, شان کریمی دیکھو. ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے. ہم تو پیدا ہوئے تھے, کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے, کھانے کو اس نے دیا, پہننے کو اس نے دیا, گھر اس نے دیا, مال اس نے دیا, سب اس نے دیا. مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے, فرماتا ہے قرآن میں, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے, ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے, وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے, پھر بھی اسی کا مال تھا. مگر مہربانی دیکھو, مال بھی وہ دیتا ہے, توفیق بھی وہ دیتا ہے, خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے, عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے, مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر. فرمایا جب آپ اور میں, دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے, پھر تو تحفہ ہو جائے گا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے,
کب دو گے, کیسے لوٹاؤ گے, تھوڑی مندا معلومات بھی کرتا ہے یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا, قرض آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے, یہ تمہیں واپس ملے گا, یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے, نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی. حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا, تقسیم کی, کیا بچا؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, کاندھے کا گوشت بچا دیا گیا ہوگا, باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی, اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے, کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے, یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے, ورنہ باقی تو کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے, جو بانٹ دیا ہے, جو خرچ کر دیا. عقل اگر آ جائے ہمیں, اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے, آج اگر مال جیب میں ہے, بینکوں میں پڑا ہے, گھر خالی پڑے ہیں, یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں, میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں, تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی, یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی, بی سی ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی, بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی. اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپوزٹ. یہ بعض اوقات مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا, یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار, ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں, تھوڑے اور ڈال دوں, جمع ہو جائے, ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں, یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو, آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے, کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگزریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا بالخصوص میرے بزرگوں کو, اللہ نے جن کو نوازا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا, یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو. اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدری مذاکرے میں بھی فرمایا تھا. ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں, الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے, میرے والد صاحب نے, میں نے خود بھی, ہمارے گھر والوں نے, ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں. تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں, ایسے سویم میں بھی گئے ہیں, 40ویں میں بھی گئے ہیں, اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے, کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں, آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے, اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے, کوئی مسجد بنائیے, کوئی مدرسہ بنائیے, کوئی کنواں کھدوائیے, اپنے والد کو ثواب پہنچائیے. تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی, کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا, وہ کہتا ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے, تو ابھی بعد میں کریں گے, تو بعد میں دیکھ لیں گے, اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا. تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے. اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا,
آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں۔ اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ، مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دے۔ تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی۔ سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے۔ دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی، ایک اور روٹی بھی دے دی۔ اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی، اس کو ہلاکت کی۔ ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا۔ ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت۔ تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے۔ وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا۔ تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا۔ اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی۔ اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا، اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے،
मलकुल मौत आया, आपने कहा तुमने तो कहा था 3 दिन में इसकी रूह कब्ज कर रही है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं। कहा हुजूर 3 दिन ही बाकी थे, मैंने रूह कब्ज करने पहुंचना था, जिस दिन पहुंचना था उस दिन ये बंदा घर से बाहर निकला, एक गरीब ने सदा लगाई, एक फकीर ने पुकारा, इसने 20 दिरहम उसको दिए, उस फकीर ने उसको दुआ दी, अल्लाह ने वो दुआ ऐसी कबूल की कि हर दिरहम के बदले इसकी उम्र में 1 साल का इजाफा फरमा दिया। 20 साल उम्र बढ़ गई है इसकी। अब जरा सोचिए मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसे कई वाकयात हैं, कई बातें बता दी जाती हैं, कई बातें पता नहीं होती। हो सकता है हमारी भी आखिरी वक्त आने वाला हो, अल्लाह ने किसी की दुआ से बढ़ा दिया हो, हमारा भी कोई बुरा वक्त आने वाला हो, कोई अल्लाह ने नेकी करवा दी, हम बच गए हो। तो करते रहा करो नेकी, जचाओ ना, दिखाओ ना, बताओ ना, करते रहा करो। अल्लाह करीम है, वो नेकूकारों का अजर जाया नहीं करता, वो जरूर अता फरमाता है। और कैसे अता फरमाता है, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि सुने तो ईमान ताजा हो जाता है। मिसाल के तौर पे हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरवाजे पर एक साई ने दस्तक दी, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो है वो आटा गोंद के रखा था और पड़ोस से आग लेने गई थी। पहले जमाने में लकड़ी वगैरह आग के लिए लेनी होती थी। आटा गूंदा हुआ तैयार था, आपने वही आटा उठाया और उस साहिल को दे दिया। आपकी ज़ौजा आई कि आटा किधर गया? कई गरीब आया था, उसको जरूरत थी, मैंने गूंदा हुआ आटा दे दिया। बोले बहुत अच्छा किया, हमने भी तो खाना है ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, आपने सारा ही दे दिया। अब थोड़ी देर हुई तो क्या होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है, एक बंदा एक बहुत बड़ा थाल लेकर पकी हुई रोटियां भी लाता है और सालन भी लाता है। आप अपनी ज़ौजा से कहते हैं देख लो दिया आटा था, रोटियां भी पक्के आ गई, साथ सालन भी आ गया है। तो ये बिलीफ होता था, अल्लाह वालों का यकीन होता था कि ये खर्च किया है, ये मिलना ही मिलना है। अल्लाह करे कि हम अल्लाह की राह में बस खर्च करने वाले, सदका देने वाले, अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च करने वाले बन जाएं। ढूंढिए, आपके पड़ोस में कोई परेशान होगा, तलाश कीजिए, आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब परेशान होगा, आपके दोस्तों में परेशान होगा। अच्छा एक और बात बताऊं, जो वाकई सही मानों में सफेद पोश होते हैं ना, वो बोलते नहीं है किसी को। आप कहेंगे यार किसी दोस्त ने तो कुछ मदद मांगी नहीं है, रिश्तेदार तो कोई आया ही नहीं घर पे, पड़ोसी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, वो कहेंगे नहीं। आप ढूंढिए, तलाश कीजिए, जन्नत में घर चाहिए ना है। मिसाल देता हूं, आपको कोई ये कहे कि जनाब किसी परेशान हाल को ढूंढकर 1000 रुपए दो और उसके बाद फलां बैंक से 1 लाख रुपए ले लो, तो फिर परेशान हाल फौरन मिल जाएगा, है ना। सीधा सीधा अभी ढूंढता हूं जनाब 1000 क्यों, 2000 दूंगा तो 2 लाख नहीं मिलेंगे, तो बंदा ये कहेगा ना। तो आपको सामने नफा नजर आए तो सब परेशान हाल भी मिल जाएगा। अल्लाह के बंदो, जन्नत में महल का वादा है, ढूंढिए ना। आपके गरीब रिश्तेदार परेशान होंगे, किसी की बच्ची की शादी होने वाली होगी, कोई बेचारा घर में अच्छा खाना नहीं खाता होगा, चले जाएं उसके घर और उसकी कुछ मदद करके आएं। और एक और बात भी बता दूं, बाज़ औक़ात जब ये परेशान हालों की परेशानियां दूर करने की बात होती है ना, तो बंदा समझता है यार ये पैसे से ही दूर होगी, मैं तो हूं ही गरीब। तो ये भी नहीं है, हर परेशानी पैसे से दूर नहीं होती। अगर परेशानियों का हल पैसा होता तो दुनिया में कोई मालदार परेशानी ना होता, उसको परेशानी आती, पैसे खर्च करता, परेशानी दूर कर देता। ऐसा नहीं है, हर परेशानी का मदावा, हर परेशानी का सॉल्यूशन पैसा नहीं है। आपको ये नहीं कहा गया कि जो माली मदद करेगा उसे जन्नत में महल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आज़मत निशान है। क्या खूबसूरत इनाम है, क्या प्यारा ऐलान है कि नबी पाक फरमाते, जिसका मजमून है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा, मोस्ट क्लोजेस्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो कौन होगा? सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। यानी दुरूद पाक आप जितना पढ़ते हैं नबी पाक से कयामत के दिन गोया उतना करीब हो जाते हैं। तो कयामत का दिन तो मुश्किलों का, परेशानियों का, डिफिकल्टी का डे होगा, लेकिन जो उस दिन कौनैन के वाली शाफ़ए रोज़े महशर